یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائی کہ سخت تکلیف کے وقت پڑھو۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو یہ دعا سکھائی جب غم یا پریشانی ہو: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے: مصیبت اور غم کی لمحات۔ زندگی میں خوشی اور سکون کے ساتھ ساتھ دکھ، پریشانی اور بے چینی بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے تاکہ بندہ اپنی رب کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کا بہترین ذریعہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج ہم دو ایسی مسنون دعاؤں پر بات کریں گے، خاص طور پر مصیبت، غم اور پریشانی کے وقت کے لیے ہے۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور انہی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سکون اور مدد عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائی: سخت تکلیف کے وقت پڑھو۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو یہ دعا سکھائی جب غم یا پریشانی ہو۔ کبھی کبھار زندگی ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوتی ہے جہاں ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، سانس گھٹنے لگتی ہے، اور مستقبل مبہم اور ڈراؤنا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لمحات میں انسان خود کو بے حد تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری روح چیختی ہے مدد کے لیے، سہارے کے لیے، روشنی کے لیے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ ہمیشہ سے ہر دور میں انسان نے اپنے خالق کی طرف رجوع کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دو ایسی زبردست دعائیں شیئر کریں گے جو برے وقت میں ڈال ہے، مصیبت میں مرہم ہے، اور غم میں تسکین ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ کلمات ہے جو مشکل کے پہاڑ کو ہٹا دیتی ہے۔ پہلی دعا انتہائی مختصر مگر زوردار ہے۔ یہ ہے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، یعنی اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ دیکھیں، غم اور مصیبت کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ اور اعتماد اصل طاقت سے ہٹ کر دوسری چیزوں پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی مشکلیں حل کرنے کے لیے صرف اسباب، لوگوں یا اپنی عقل پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو مایوسی گھیر لیتے ہیں۔ یہ دعا دراصل ایک اعادہ ایمان ہے۔ یہ آپ کے دل اور ذہن کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کا رب کون ہے۔ اللہ اللہ کا تکرار اضطراب کو ختم کرتا ہے۔ ربی کہتے ہیں، آپ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی پرورش، آپ کی امور کی تدبیر اور آپ کے انجام کی ذمہ داری صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر لا اشرک بھی شیئا کہہ کر آپ ہر قسم کے شرک خفی سے پاک ہو جاتے ہیں، چاہیے وہ اپنی قوت پر گھمنڈ کا شرک ہو، کسی انسان کی تعریف سے ڈرنے کا شرک ہو، یا کسی اور مخلوق سے بے جائے امید رکھنے کا شرک۔ یہ دعا آپ کی وجود سے ہر بوجھ کو اتار دیتی ہے اور اسے صرف ایک ہاتھ میں سونپ دیتی ہے، وہ ہاتھ جو سب سے طاقتور اور سب سے رحیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعا کو کب، کیسے اور کتنی بار پڑھے؟ احادیث میں اسی مصیبت کے وقت 7 بار پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ 7 کا عدد روحانی طور پر ایک مکمل چکر، ایک کامل عدد مانا جاتا ہے۔ آپ اسی ایک مرتبہ پڑھے تو دل کو سکون ملے گا، 7 بار پڑھے تو یہ ایک روحانی علاج بن جائے گا۔ طریقہ یہ ہو سکتا ہے: ایک پرسکون جگہ بیٹھ جائے، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں لائے، پھر آنکھ بند کر کے دل کی گہرائی سے ہر لفظ پر سوچتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر 7 بار پڑھے۔
ہر بار اللہ اللہ کہتے ہوئے یقین کو مضبوط کرتے جائے، اس کا اثر محسوس کرے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈر، آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی بتدریج تحلیل ہوتی جائے گی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی طمانینت اور یقین نے لے لی ہوگی۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اپنے خالق سے براہ راست بلا واسطہ تعلق قائم کرنے کا نتیجہ ہے۔ دوسری دعا قدر طویل مگر انتہائی جامع ہے، یہ ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا گویا ایک کامل مانگ ہے، اس کی 3 حصے ہیں۔ رحمتک ارجو، میں صرف تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ یہاں آپ اپنی نیکیاں، اپنے اعمال کو گنوانے کی بجائے محض اس کی وسیع رحمت کا سہارا لے رہے ہیں، یہ عاجزی کا انتہا ہے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے پلک چپکنے کے برابر بھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا۔ اپنے آپ پر چھوڑ دی جانے سے بڑھ کر کوئی خوف نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی نفس کے خلاف کمزور ہیں، ہم غلط فیصلے کر سکتے ہیں، ہماری ہمت جواب دے سکتی ہے۔ یہ فقرہ ایک ڈرتے ہوئے بچی سی التجا ہے جو کہہ رہا ہے، یا اللہ میرا ہاتھ مت چھوڑنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سارے معاملات درست فرما دے۔ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جس میں آپ کے رزق، صحت، اولاد، کاروبار، جذبات، تعلقات، ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کو الگ الگ چیزوں کی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں، بس کہہ دے میرا سارا حال۔ اور پھر اس دعا کا اختتام بھی توحید کی اعلان پر ہوتا ہے، لا الہ الا انت، تجھے چھوڑ کر کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ دعا اضطراب کو رحمت کی امید میں، بے بسی کو اس کی مدد طلب کرنے میں، اور منتشر خواہشات کو ایک جامع التجا میں بدل دیتی ہے۔ اب ذرا ان دونوں دعاؤں کا موازنہ کریں۔ پہلی دعا کا قصر اور تاکید ہے، یہ آپ کے یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ دوسری دعا تفصیلی اور عاجزانہ ہے، یہ آپ کی حاجت روائی کرتی ہے۔ پہلے دعا ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرتی ہے، دوسری اس قلعے میں رہنے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ نفسیاتی سطح پر یہ دعا کیسے کام کرتی ہے؟ جدید سائنس تسلیم کرتی ہے، جب آپ اللہ اللہ دہراتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک ہی مثبت خیال پر مرکوز ہو جاتا ہے، جس سے فکری انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ رحمت کا ارجو کہنے سے آپ امید کی تیرابی کرتے ہیں، جو ڈپریشن کی طاقتور دشمن ہے۔ میرے سپرد نہ کر کہہ کر آپ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، جس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ یہ کوئی فرض بات نہیں بلکہ روحانی ہیلنگ کا ایک سائنسی اصول ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کرے، انہیں اپنی فون کی نوٹس میں محفوظ کر لے یا ایک چھوٹی سی کتابچے میں لکھ لے۔ مخصوص اوقات مقرر کرے، صبح کی دعاؤں کی بعد یا رات سونے سے پہلے، چاہیے پریشانی ہو یا نہ ہو، انہیں پڑھنے کی عادت ڈالے۔ یہ آپ کی روحانی قوت مدافعت بڑھائے گی۔ ہر چھوٹی بڑی پریشانی میں آزمائے، ٹریفک جام میں پھنس گئے ہے، ڈاکٹر کے رزلٹ کا انتظار ہے، کوئی تلخ بات سنی ہے، فوراً دل ہی دل میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دے۔ خاندان کے ساتھ شیئر کرے، اپنی بچوں اہل خانہ کو سکھائے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائے۔ دعا کے بعد مثبت اقدام، دعا کے بعد اطمینان کے ساتھ ممکنہ عملی اقدامات اٹھائے۔ دعا اور کوشش کا توازن قائم رکھے۔ یاد رکھے، یہ دعا جادو کی چڑی نہیں جو فوراً صورتحال بدل دے۔ آپ کے اندر یقین، صبر اور حوصلہ بدلتی ہے، اور پھر یہی تبدیلی آہستہ آہستہ آپ کے باہر کے حالات کو بھی بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دوستو، مصیبت آئی ہے، غم آئیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں یا پھر اپنی رب کی طرف رجوع کر کے اپنی اندر کی طاقت کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ دو دعائیں آپ کے ہاتھ میں دو ایسے ہتھیار ہیں جو ہر جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہیں اپنا لو، ان پر یقین کرو۔ آج سے ہی عہد کرے کہ جب بھی دل پر بوجھ پڑے، زبان پر یہ کلمات جاری ہوں گے، کیونکہ حقیقی سکون اور کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے جس کا ہم نے نام لیا۔ اللہ ہم سب کو ہر غم اور مصیبت میں صبر اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، آمین۔